اس وقت امریکہ میں جہاں کرونا کے خدشے کے پیش نظر بہت سے اساتذہ اور والدین کو سکولز کے کھلنے پر تحفظات ہیں، وہیں سکولز کی بندش اور صرف آن لائن تعلیم کے بچوں کی ذہنی صحت اور تعلیمی قابلیت پر پڑنے والے منفی اثرات بھی ان کے لیے پریشان کن ہیں۔ یقیناً مجھے ان کی صحت کی فکر ہے، لیکن میں ان کی تعلیم کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ وہ آن لائن اس طرح سے نہیں سیکھ رہے جس طرح انہیں اسکول میں سیکھنا چاہیے۔ اس کا اثر تو پڑ رہا ہے۔ میری بچی 6 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں اور سر میں درد کی شکایت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز اور ساتھیوں کے ساتھ اچھی طرح بات نہ کر پانے پر کتنی پریشان ہے۔ اور پھر میں نے ڈپریشن کے آثار دیکھے، بدلتا موڈ جس میں وہ کہے گا کہ اسکول میں اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے یا وہ اسمارٹ نہیں ہے، ایسی باتیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں کہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس نے اپنا مقصد کھو دیا ہے۔ دوسرے انسانوں کی اکثریت کی طرح بچوں کو بھی مقصد درکار ہوتا ہے، ایسا مقصد جس کے لیے وہ اٹھیں اور اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ بچوں کو تعلیم کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے، ان کے گریڈز تو کم ہو ہی رہے ہیں، ساتھ ہی انہیں جذباتی طور پر بھی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے۔ It makes me feel lonely because I'm just sitting down here in the basement all by myself. مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے، میں یہاں تہہ خانے میں سارا دن اکیلے بیٹھا رہتا ہوں، اور ایسا تقریباً روز ہی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، لیکن میں بس اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے واقعی اسکول واپس جانا ہے۔ اساتذہ کے لیے پڑھانا بھی مشکل ہے، وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن سماجی رابطے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اسکرین آف رکھتے ہیں، اس لیے ان سے آمنے سامنے بات کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ وہاں ہیں بھی یا نہیں۔ امریکہ بھر میں کئی مہینوں سے اسکول ڈسٹرکٹس اسی الجھن کا شکار ہیں کہ وہ اسکولز کھولیں یا نہیں، اور اگر کھولیں تو کیسے۔ کچھ ٹیچرز یونینز کا موقف ہے کہ ان کے اراکین کی اسکول میں واپسی سے پہلے انہیں ویکسین ملنا ضروری ہے، اس کے علاوہ دیگر تحفظاتی اقدامات بھی اٹھائے جائیں۔ تاہم امراض کی روک تھام کے ادارے CDC کے مطابق ٹیچرز کی ویکسینیشن اسکولز کھلنے کے لیے شرط نہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کرونا وائرس پر قابو پانے اور حکومت سنبھالنے کے 100 دن کے اندر امریکہ میں KG سے 8ویں جماعت تک کے سکولز کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا جو بائیڈن اپنے اس وعدے کو پورا کر پائیں گے؟ اور امریکہ میں اساتذہ اور ان کی یونینز کے سکولز کھولنے پر کیا تحفظات ہیں؟ اس بارے میں عمران جدون نے ہی امریکی فیڈریشن آف ٹیچرز کی پریزیڈنٹ برینڈی وائنگارٹن سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ We believe in Joe Biden's goal of reopening schools for in-person learning. ہم وسائل کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے اسکولز کو دوبارہ کھولنے کے جو بائیڈن کے ہدف پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ KG سے 8ویں کلاس تک کو کھولنا آسان ہے، کیونکہ چھوٹے بچے بڑے بچوں کے مقابلے میں ماسک پہننے اور فاصلہ رکھنے جیسی ان تمام احتیاطی تدابیر کی زیادہ تعمیل کر رہے ہیں جو CDC نے اسکولز کے ماحول میں وائرس کی منتقلی کو محدود کرنے کے لیے تجویز کی ہیں۔ A lot of parents this past weekend have been protesting throughout the United States. پچھلے ہفتے بہت سے والدین نے امریکہ کے کئی شہروں میں احتجاج اور سکولز کو بحفاظت کھولنے کا مطالبہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ دوسرے ممالک نے اپنے سکولز دوبارہ کھول رکھے ہیں۔ تو امریکہ میں اس ماڈل کو کیوں نہیں اپنایا گیا؟ What happened in these other countries is they actually did what we asked the Trump administration to do. ان دوسرے ممالک نے جو کیا وہ ہم نے بھی ٹرمپ انتظامیہ سے کرنے کو کہا تھا۔ ان کے پاس سیفٹی پروٹوکول تھے اور ان کے پاس وسائل تھے، اور انہوں نے اسکولوں کو ترجیح دی، لہٰذا انہوں نے اپنے جمز، بازار اور ریسٹورنٹس کو بند رکھا اور ان جگہوں کو وسائل فراہم کیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگاری سے بچا سکیں۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حفاظتی نظام موجود ہو، اور احتجاج کرنے والے والدین کے بارے میں اگر بات کریں تو ہر کوئی مایوس ہے اور سب چاہتے ہیں کہ اسکولز دوبارہ کھلیں، لیکن ہر ایک اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ان کا بچہ، یا اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے بچے محفوظ رہیں، اور میری یونین کے اراکین کی بھی یہی سوچ ہے۔ So tell me about the number of teachers. تو ہمیں اساتذہ کی تعداد کے بارے میں بتائیں جو واقعی ذاتی طور پر کلاس رومز میں جانے کو تیار ہیں۔ We have just done a poll of our membership. 85% of the educators that we represent. ہم نے حال ہی میں اپنے ممبر اساتذہ کی رائے کا ایک پول کرایا ہے۔ ان میں سے 85% اساتذہ نے اسکولز کے اندر تعلیم دینے کی اہمیت کے پیش نظر اسکولز جانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔
اگر امریکن فیڈریشن آف ٹیچرز کا تجویز کردہ حفاظتی منصوبہ اپنایا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی CDC یا سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول نے ابھی جاری کی ہے اور ٹیسٹنگ ماڈل جو NFL نے اپنے سیزن کھیلنے کے لیے استعمال کیا، اس پر عمل کیا جائے۔ ماسکس پہنے جائیں، اساتذہ اور تعلیمی شعبے سے منسلک دیگر لوگوں کی ویکسینیشن کو ترجیح دی جائے۔